السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی کان موجودا قبل حدوث الاشیاء ویبقی بعد فناء الاشیاء، تفرد بالاولیۃ والقدم ووسم کل شیء مع عجائب الفناء والعدم، کما قال عز شانہ کل شیء ہالک لا وجہ وکل نفس ذائقۃ الموت، وقال کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین بالقاسم محمد وعلی اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، لا سیما بقیۃ اللہ الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ، ولیٰ وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا، اللہم صل علی محمد۔ اما بعد، اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ، ان اللہ یحب المتقین۔ اپنے نفس کو اور آپ تمام حضرات کو تقوی الہی کی وعظ و نصیحت کرتا ہوں۔ تقوی بہترین زاد راہ ہے، اللہ متقین سے محبت کرتا ہے۔ تقوی الہی ہماری زندگی کے ہر مرحلے میں ہونا چاہیے، ہر جگہ ہونا چاہیے اور ہر وقت ہونا چاہیے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ان بندگان خدا سے محبت کا اظہار کرتا ہے جس کے اندر تقوی و پرہیزگاری پائی جاتی ہے۔ اگر ہم محبوب خدا بننا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنے اندر تقوی الہی کو اختیار کرنا چاہیے، تقوی الہی کو نافذ کرنا چاہیے۔ تقوی سے انسان کے اعمال اچھے ہوتے ہیں اور قبول ہوتے ہیں، اور انسان کو خدا، رسول اور اہل بیت کی راہ پہ چلنے کی توفیق میسر ہوتی ہے۔ تقوی الہی ہوگا تو اسے یہ حوصلہ ملے گا کہ ہم خدا، رسول اور اہل بیت کے راستے پہ چلیں، اور اگر تقوی الہی نہیں ہوگا تو انسان خدا اور رسول کے راستے پہ نہیں چلے گا، اس لیے کہ جب اس کے اندر تقوی الہی ہوگا تبھی وہ اہل بیت کی راہ پہ چلے گا اور اہل بیت کے لیے کام کرے گا اور اہل بیت کی محبت میں سرشار رہے گا۔ تو ضروری ہے کہ ہم سب تقوی الہی کو اختیار کریں اور تقوی الہی پر گامزن رہیں اور ایک دوسرے کو تقوی الہی کی وعظ و نصیحت کرتے رہیں۔ اس ہفتے کی جو مناسبت ہے، آج 14 جمادی الاول ہے۔ 14 جمادی الاول ایک حساب سے جو ہے 13 جمادی الاول جو ہے شہادت جناب زہرا ہے، یا اللہ محمد۔ تو ابھی ایام ادائے مظلومہ کیا گیا ہے اور ان کی یاد میں مجلسیں منعقد ہوئی ہیں۔ خدا ہمارے ان تمام اعمال کو قبول فرمائے، جن لوگوں نے مجلسیں برپا کی، جن لوگوں نے مجلسوں میں شرکت کی، جن لوگوں نے مجلس کے اہتمام کیے ہیں، راہ ہموار کی ہے، جنہوں نے کسی بھی طرح سے ادائے مظلومہ فاطمہ زہرا میں شرکت کی ہے، پروردگار سب کی حفاظت فرمائے، اعمال کو قبول فرمائے اور ان کو بہترین صلاح میسر فرمائے۔ 15 جمادی الاول جو ہے روز ولادت حضرت امام زین العابدین علیہ السلام ہے۔ چوتھے امام کی ولادت جو ہے 15 جمادی الاول سن 38 ہجری ہے، اور اس کے بعد دوسری مناسبت جو ہے وہ 17 جمادی الاول
ولادت سید محمد علی شاہ عبدالعظیم، یہ بھی امام کے فرزند تھے اور ان کی قبر کی زیارت کا بہت زیادہ ثواب ہے، انشاءاللہ آگے بیان کروں گا۔ اور 17 جمادی الاول کو جو ہے خطیب اکبر، مشہور و معروف شخصیت خطیب اکبر مرزا محمد اطہر صاحب کی رحلت کی تاریخ بھی ہے۔ 20 جمادی الثانی جو ہے یہ ولادت فخر الدین حلی، جو علامہ حلی کے چچا تھے، اور انہوں نے بھی دین کی بہت خدمتیں کی ہیں اور ان کے بھی واقعات ہیں، انشاءاللہ وقت رہا تو بیان کروں گا۔ 22 جمادی الاول کو جو ہے ایک بہت ہی مشہور اور معروف معارف شخص جن کا نام محمد تقی بہجت ہے، ان کی رحلت کی تاریخ ہے۔ یہ بھی بہت ہی معروف انسان تھے اور ان کی بھی بندگان خدا تقلید کرتے تھے۔ ان کا بھی انتقال 22 جمادی الثانی کو ہوا ہے۔ تو یہ چند مناسبتیں ہیں اس ہفتے کی جسے پیش کرنا ہے۔ سب سے پہلی مناسبت حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی ہے کہ آپ کی تاریخ ولادت میں کئی تاریخیں بیان کی گئی ہیں۔ شعبان کی بھی تاریخ بیان کی گئی ہے اور جمادی الاول کی بھی تاریخ بیان کی گئی ہے، لیکن ہندوستان میں 15 جمادی الاول زیادہ مشہور ہے اور اسے شیخ مفید نے اور دیگر شیعہ علماء نے بیان کیا ہے۔ اور 15 جمادی الاول کو یہ دن بھی بڑا مبارک اور عظیم شمار کیا گیا ہے اور اس دن کو یوم شریف کہا جاتا ہے۔ 15 جمادی الاول یعنی روز ولادت، اس دن کو یوم شریف کہا جاتا ہے۔ اس دن جو ہے تمام نیکیاں قبول ہوتی ہیں، اس دن کا روزہ جو ہے وہ مستحب قرار دیا گیا ہے۔ تو 15 جمادی الاول سن 38 ہجری کو امام کی ولادت ہوئی ہے۔ امام کی کنیت جو ہے وہ ابو الحسن اور ابو محمد ہے، اور لقب جو ہے وہ آپ کے بہت زیادہ ہیں، جن میں سے زین العابدین، سید الساجدین اور ذکی، امین، سجاد، ذو الصنفات، یہ سب آپ کے لقب ہیں۔ زین العابدین عبادت کی زینت، سید الساجدین سجدہ گزاروں کی زینت، یہ تو آپ کے سنے سنائے ہیں۔ ایک لقب اور ہے جسے ذو الصنفات کہا جاتا ہے۔ ذو الصنفات کا مطلب ہوتا ہے گٹھوں والا۔ چوتھے امام کو ذو الصنفات بھی ایک لقب بیان کیا گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ امام کی پشت پر اور پیشانی پہ بہت زیادہ گٹھے پڑ جاتے تھے، تو اس کو گٹھوں والا کہا گیا۔ یہ گٹھے کئی طرح کے تھے۔ پیشانی پر تو سجدہ شکر کی وجہ سے ہے، لیکن پشت پر جو ہے وہ غریبوں کی امداد کے لیے مولا جو راشن لے کے جاتے تھے، کھانے پینے کی چیزیں رات کو پشت پر لاد کر غریبوں کے گھر تک پہنچاتے تھے۔ تو اس کی وجہ سے امام کی پشت پہ بھی اور پیشانی پہ بھی گٹھے تھے، جسے سال میں کئی مرتبہ امام کو جو ہے اسے جدا کرانا پڑتا تھا، آپریشن کروانا پڑتا تھا۔ اور یہ آپ کی زندگی میں جو گٹھے کاٹے گئے اسے رکھا گیا۔ جب آپ کی شہادت واقع ہوئی ہے تو آپ کے ساتھ وہ گٹھے بھی دفن کیے گئے ہیں۔ آپ کے فرزند جناب امام محمد باقر علیہ السلام نے یہ کام کیا۔ تو امام جو ہے اتنا زیادہ سجدہ کرتے تھے کہ سید الساجدین کہا جاتا ہے، اور زیادہ سجدہ کرنے کی وجہ سے پیشانی پہ بھی گٹھے پڑ جاتے تھے۔ اور امام کے بارے میں تو یہ مشہور ہی ہے کہ امام روزانہ 1000 رکعت نماز شکر کے لیے کرتے تھے۔ یعنی امام کے جو باغات تھے ان میں 500 پیڑ تھے، 500 درخت تھے۔ ہر درخت کے نیچے امام
شکرانے کے طور پہ 2 رکعت نماز پڑھتے تھے۔ 2 رکعت نماز شکرانے والی تھی۔ مستحبات اور واجبات جو ہے وہ الگ ہی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ نوازا ہے اس کے شکرانے کے طور پر امام ادا کرتے تھے۔ اور جب لوگوں نے آپ کی اتنی زیادہ عبادتیں دیکھی تو سب نے کہا آپ دنیا میں وہ ہیں جو سب سے زیادہ عبادت گزار ہیں۔ تو امام نے فرمایا نہیں، ہماری عبادت تو کچھ نہیں ہے ہمارے جد کے مقابلے میں۔ کہا ہمارے جد مولا علی علیہ السلام کی عبادت تو اس سے زیادہ تھی، تم نے ہماری روزانہ کی 500 رکعت شکرانے والی دیکھا، تم لوگ یہ سمجھتے ہو ہم سب سے زیادہ عبادت کر رہے ہیں، جبکہ ہماری عبادت کچھ نہیں ہے ہمارے جد مظلوم کی عبادت کے بارے میں۔ اور اس کے بعد امام نے فرمایا کہ میرے جد مولا علی کے بارے میں تو رسول اللہ نے فرمایا کہ علی کی ایک ضربت جو خندق میں چلی ہے یہ تمام عبادتوں میں بھاری ہے، ثقلین کی عبادتوں میں بھاری ہے۔ یعنی دونوں جہاں میں جتنے عبادت کرنے والے ہیں سب پر مولا علی کی ایک ضرب بھاری ہے جو مولا علی علیہ السلام نے خندق کے میدان میں عمر بن عبدوت کے اوپر چلائی تھی۔ کیوں؟ یہ ایک ضربت مولا نے تو ہر میدان میں ضرب لگائی ہے، لیکن اس ضرب کی ایک ضرب جو ہے تمام جہان میں سب کی عبادتوں میں افضل مانی گئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب امام اس کے سینے پہ سوار ہوئے تو اس نے گستاخی کی تھی جان بچانے کے لیے۔ کیوں؟ وہ عمر ابن عبدوت نامی گرامی جسے لوگ لائے، اور بدنصیبی یہ کہ لشکر اسلام میں ہوتے ہوئے بھی لوگ لشکر اسلام کو کمزور کر رہے تھے رسول اللہ کے لشکر میں، لیکن کلمہ جو ہے عمر بن عبدوت کا پڑھتے تھے۔ بہت پہلوان ہے، اس سے تو کوئی لڑ نہیں سکتا اور کوئی جیت نہیں سکتا، وہ تو اونٹ کو ڈھال بنا لیتا ہے۔ لشکر اسلام کمزور ہوتا رہا اور کوئی اس کے مقابلے میں جانے کے لیے تیار نہیں تھا۔ ایسے میں مولا علی علیہ السلام نے کہا ہم جائیں گے، اور جب مولا گئے ہیں نامی گرامی پہلوان عمر ابن عبدوت کو جب زیر کیا ہے اس کے سینے پہ سوار ہوئے تو اس نے جو ہے گستاخی کی۔ امام کو غصہ آیا، امام اس کے سینے سے اتر گئے اور وہیں پر ٹہلتے رہے۔ ادھر جو رسول اللہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے یہ لوگ یہ کہنے لگے کہ دیکھیے مولا نے بہت بڑی غلطی کر دی، اتنے نامی گرامی پہلوان کے سینے سے اتر آئے، اب تو لگتا ہے ہم ہار جائیں گے اور ہمیں شکست ہوگی۔ اور یہ لوگ اپنے دماغ کی خرافات کو دور کرتے رہے۔ تھوڑی دیر میں دیکھا کہ مولا علی پھر اس کے سینے پہ سوار ہوئے اور اس کا سر تن سے جدا کیا۔ اسی ایک ضرب کی رسول اللہ نے جو ہے تعریف یوں بیان کی کہ یہ علی کی ایک ضربت جو خندق میں چلی ہے یہ تمام عبادتوں پہ بھاری ہے۔ تو چوتھے امام کی جب 1000 رکعت نماز لوگ دیکھتے تو کہتے تھے آپ سب سے زیادہ دنیا میں ہیں، تو چوتھے امام فرماتے تھے نہیں، ہماری عبادت کا تو کچھ ہی نہیں ہے میرے جد مظلوم کے مقابلے میں، کہ جن کی ایک ضربت کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا تو ان کی عبادت کا کیا مقابلہ ہوگا جو انہوں نے خدا کے لیے انجام دی ہے، جو معرفت کے ساتھ انجام دی ہے، جو خلوص دل سے انجام دیا ہے، اس کا مقابلہ کون کر سکتا ہے۔ تو سید الساجدین کی عبادت سے ہمیں درس لینے کی ضرورت ہے کہ ہم یہ سوچیں کہ جس امام کے ہم ماننے والے ہیں اس امام نے تو یہ پیغام دیا ہے کہ شکرانے کے طور پہ ہمیں نماز پڑھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی دیا ہے اس پہ فقط شکراً للہ ہی زبان سے جاری نہ کریں، بلکہ ایک تسبیح بھی پڑھ سکتے ہیں، شکرانے کی نماز بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ہم اور آپ کوئی نعمت ملتی ہے تو ایک دن شکرانہ ادا کرتے ہیں۔ مولا سجاد جب تک زندہ رہے ہر درخت کے پاس جو مولا کا باغ تھا
جس میں 500 درخت تھے، روزانہ ہر درخت کے پاس 2 رکعت نماز شکرانے کی ادا کرتے تھے۔ تو ہمیں بھی یہ چاہیے کہ ہم جب بھی نماز پڑھیں تو ایک تسبیح شکران للہ کی، ایک سجدہ شکر جو ہے اضافی کر لیں۔ ایک تو نماز کے بعد دعا مانگتے ہیں، اس کے بعد شکران للہ کرتے ہیں کہ توفیق ملی ہے کہ نماز پڑھ لیا ہے، یہ شکرانہ تو آپ ادا ہی کرتے ہیں۔ ایک شکرانہ آپ اللہ نے جو کچھ نوازا ہے، اولاد کی نعمت ہے، بیوی کی نعمت ہے، گھر کی نعمت ہے، کاروبار کی ہے، سکون اور اطمینان کی ہے، محبتوں کی ہے، رحمتوں اور برکتوں کی، کتنے شکرانے ہمیں ادا کرنے چاہیے۔ خدا نے کتنا نوازا ہے، سب کو ملا کر ایک تسبیح یا ایک سجدہ شکر تو ہم ہر نماز کے بعد ادا کرتے رہیں کہ مولا ہم 2 رکعت نماز تو پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے شکرانے کی، لیکن ایک سجدہ شکر تو ہم کر ہی سکتے ہیں۔ ایک تسبیح ہے، تسبیح جو ہے وہ شکرانے کی تو ادا کر ہی سکتے ہیں۔ تو مولا اتنی زیادہ عبادت کرتے تھے کہ پیشانی پہ گٹے پڑ جاتے تھے، اسے جدا کروانا پڑتا تھا، اور آپ کی پشت پہ بھی گٹے پڑ جاتے تھے۔ یہ سیرت ائمہ معصومین ہے، یہی طریقہ مولا علی کا تھا۔ رات کو اپنی پشت پر جو ہے غلہ لاد کر جو ہے غریبوں کے گھروں تک پہنچاتے تھے۔ یہی کام امام حسین علیہ السلام نے کیا، یہی مولا حسن نے کیا، یہی مولا سجاد نے بھی کیا کہ وہ اپنی پشت پر کھانے پینے کی چیزیں لادتے تھے، غلاموں کو نہیں لیتے تھے، کسی صحابی کو نہیں لیتے تھے، کسی چاہنے والے کو نہیں لیتے تھے، تنہا نکلتے تھے، رات کی تاریکی میں نکلتے تھے، کسی کو بتاتے بھی نہیں تھے کہ کون دینے والا ہے، یا کسی کے لیے دعا کرنے کی ضرورت ہے، یا کسی کے لیے جو ہے مناجات کرنے کی ضرورت ہے، کچھ نہیں۔ دروازے پہ پہنچتے تھے، دروازے پہ دستک دیتے تھے، سامان حوالے کرتے تھے، چلے آتے تھے۔ کھانے پینے کی چیزیں، غریب کا پیٹ بھرنا چاہیے، مولا نے اس کا بڑا خیال رکھا ہے، اور کیوں نہ رکھتے، کربلا کی بھوک و پیاس سامنے ہے، 3 روز کا بھوکا پیاسا شہید کیا گیا ہے، لہذا کوئی بھوکا نہ رہنے پائے۔ مولا علی کی حکومت میں بھی کوئی بھوکا نہیں رہا، ہر ایک تک غلہ پہنچایا گیا، یہاں تک کہ بعض لوگوں نے مولا علی کا امتحان بھی لیا کہ مولا سب جگہ رزق پہنچ گیا؟ کہاں سب جگہ پہنچ گیا۔ کہا سب کو پہنچ گیا؟ تو مولا نے کہا ہاں، تمہارے ہاتھ میں جو چوٹی ہے اس کو بھی خوراک پہنچ گئی ہے۔ تم یہ سوچ رہے تھے کہ ایک چوٹی اپنے ہاتھ میں یا اپنے یہاں رکھ کے آئے ہو کہ اسے ملا یا نہیں ملا، جا کر دیکھ لو، اس کے منہ میں بھی غذا موجود ہوگی۔ تو اس طریقے سے اہل بیت علیہ السلام کام کرتے تھے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے علاقے میں، خاندان میں، رشتہ داری میں جو غریب ہیں ان کی مدد ہمیں کرتے رہنا چاہیے۔ غریبوں کی مدد یہ وہ نیکی ہے جو گناہوں کا کفارہ ہو جاتی ہے، گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ انسان جب واقعاً بھوکا ہو اور اسے جو ہے غذا پہنچتی ہے تو وہ یقیناً دعا دیتا ہے۔ بات آ گئی ہے تو جو آج ایک مناسبت اس ہفتے میں ہے، 20 جمادی الاول کو فخر المحققین علامہ حلی کے چچا تھے یہ، جن کی ولادت ہے، انہوں نے ایک واقعہ لکھا ہے۔ یہ علامہ حلی کے چچا تھے، محقق حلی۔ 20 جمادی الاول کو ان کی ولادت ہے۔ کھانا کھلانا کتنا عظیم جو ہے ثواب ہے، غریبوں کو، یتیموں کو، بیواؤں کا ان کا خیال رکھنا چاہیے۔ محقق حلی کے زمانے میں ہے، انہوں نے اپنی کتاب میں ایک واقعہ لکھا کہ ایک علاقے میں غیر مسلم رہتے تھے، اس کے یہاں اس کے بیٹے کی شادی تھی، اور ظاہر سی بات ہے دولت مند تھے، ثروت مند تھے، تو انہوں نے بہت انتظامات کیے، عالی شان انتظامات کیا۔
اور انہی کے پڑوس میں ایک یتیم بچی رہتی تھی اپنی بیوہ ماں کے ساتھ۔ جب کھانے کی خوشبو جو ہے اس یتیم کے گھر تک پہنچی تو یہ بے چین ہوئی کہ یہ کاش یہ کھانا ہمیں بھی مل جاتا۔ ماں دلاسے دیتی رہی، سمجھاتی رہی، لیکن بچی نہ مانی اور بچی رونے لگی۔ جب اسے اس قسم کے کھانے نہیں میسر ہوئے تو وہ رونے لگی، اور بچی کا رونا جو ہے اس کے گھر تک پہنچا جس کے گھر میں شادی تھی، خوشی منائی جا رہی تھی۔ پڑوسیوں سے اخلاق کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ پڑوسیوں کے بھی حقوق ہوتے ہیں، اور جب حقوق ادا کریں گے تو لوگ ایک دوسرے کا خیال کریں گے، خوشی میں غم میں شامل ہوتے ہیں، دکھ درد میں شامل ہوتے ہیں، وقت مصیبت کام آ جاتے ہیں۔ تو وہ بندہ جس کے گھر میں شادی تھی، اس نے محسوس کیا کہ ہمارے بازو سے رونے کی آواز آ رہی ہے، تو اس نے پتہ لگوایا، تو پتہ چلا کہ جو کھانا ہمارے یہاں پک رہا ہے اس کے لیے بچی تڑپ رہی ہے کھانے کے لیے۔ تو اس نے سوچا کہ یہ مسلمان ہے، ہمارے ہاتھ کا تو کھائیں گے نہیں، لہذا اس نے جو ہے یہ سوچا کہ ہمارے ہاں خوشی ہو کسی کے ہاں غم ہو بغل میں تو اچھا بھی نہیں ہے، ہماری خوشی کا فائدہ کیا۔ یہ حقوق ہیں پڑوسیوں کے، خیال۔ ایک انسان جس کے اندر انسانیت پائی جاتی ہے، ہمدردی پائی جاتی ہے، وہ ایک دوسرے کا خیال رکھتا ہے۔ اب تو معاملہ اتنا الٹا ہو گیا کہ بھائی بھائی کا خیال نہیں رکھ پا رہے ہیں، عزیز اقارب کا خیال نہیں۔ تو اس نے فوراً جو ہے ایک مسلمان باورچی کا انتظام کیا اور کھانا اس کے ہاتھوں سے پکوایا، اور اسی کے ہاتھوں سے کھانا لے کر جو ہے آگے خود اور وہ مسلمان باورچی کھانا لے کر اس یتیمہ کے گھر پہ پہنچا اور دق الباب کیا۔ وہ بیوہ نکلی اور اس نے معذرت طلب کی کہ بھائی ہم آپ کا کھانا نہیں لے سکتے، معذرت۔ تو اس نے کہا کہ ہمیں معلوم ہے آپ مسلمان ہیں، ہمارے ہاتھ کا نہیں کھائیں گی، نہیں لیں گی، لیکن ہم جانتے ہیں، ہم نے سارے انتظامات کیے ہیں کہ اس میں کوئی نجاست نہیں ہے، کوئی غیر مسلم کا ہاتھ نہیں لگا ہے، مسلمان سے پکوایا ہے، مسلمان کے ہاتھ سے لے کے آ رہے ہیں، آپ یہ کھانا لے لیجئے۔ اس میں طہارت کا سارا اہتمام کیا گیا ہے، پاکیزگی کا۔ اب جب بچی کو کھانا ملا تو بچی کے دل سے دعا نکلی۔ غریب کو، یتیم کو، محتاج کو جب وقت ضرورت دیتے ہیں تو دل سے دعا نکلتی ہے، اور اگر وقت ضرورت نہیں ہے تو پھر چاہے جتنا دیتے رہیں۔ بعض دفعہ ہوتا یہ ہے کہ جب غریب مانگتا ہے تب ہم نہیں دیتے، جبکہ ہو سکتا ہے وہی اس کے لیے وقت ہو کہ وہ اس نے زبان کھولی ہے، ہاتھ پھیلایا، تمہارے در تک آیا ہے، ضرورت ہے، لیکن اب اتنا مانگنے والے ہو گئے ہیں کہ سب مانگ مانگ کر اپنا گھر بھر رہے ہیں، تو انسان جو ہے اتنا نوازتا بھی نہیں ہے۔ لیکن جب آپ اپنی مرضی دے دیتے ہیں تو دل آپ کا ہے، لیکن وہ اسی اعتبار سے آپ کو ثواب ہوگا، جس اعتبار سے مانگنے والے کی ضرورت ہے اس اعتبار سے اگر دیا جائے۔ اور امام کی حدیث میں بھی آیا ہے کہ امام جب کسی سائل کو عطا کرتے تھے، چوتھے امام جب کسی سائل کو عطا کرتے تھے تو امام کہتے تھے کہ بھائی تیرا شکریہ کہ تو نے میرا یہ سامان دنیا سے آخرت تک پہنچا دیا ہے۔ جب امام سائل کو کچھ دیتے تھے تو کہتے تھے شکریہ تمہارا کہ تم نے ہمارا یہ مال جو ہم نے صدقہ دیا ہے، خیرات دیا ہے، کچھ نوازا ہے، عطا کیا ہے، تیرا شکریہ کہ تو نے اس دنیا سے آخرت تک کا سفر تو نے طے کر لیا، یہ مال یہاں سے تو نے وہاں پہنچا دیا۔ جو ہم فقیر کو دے رہے ہیں، یتیم غریب کو دے رہے ہیں، اپنے عزیز و اقارب کو دے رہے ہیں، یہ رائے گاہ نہیں جانے والا ہے، یہ یہاں دے رہے ہیں لیکن یہ محفوظ ہو رہا ہے آخرت میں، یہ ہمیں اس کا وہاں زیادہ جزا ملنے والی ہے۔ انسان جب وہاں جائے گا تو جب دیکھے گا تو وہ افسوس کرے گا کہ ہم دنیا میں تو بہت کم ہم نے کام کیا ہے، کاش اور زیادہ دیے ہوتے تاکہ یہاں زیادہ ہوتا ہے۔ جیسے بعض علماء کے بارے میں ملتا ہے کہ انہوں نے مرنے کے بعد
خواب میں دکھلایا کہ اے کاش دنیا میں ہم ایک مرتبہ زیارت عاشورہ روز پڑھتے تھے، کم از کم اسے 2 مرتبہ پڑھتے تو اور زیادہ ہمیں برکتیں ملتی۔ ہم یہ کام کرتے تھے اور زیادہ کرتے تو اور زیادہ نیکیاں ملتی۔ تو جب انہوں نے کھانا وہاں پہنچایا تو اس بچی نے دعا دی کہ ہم اپنے رسول سے جو ہے تمہارے حق میں دعا کروائیں گے۔ یہ واقعہ ہم نے مجلسوں میں آپ ہی کے درمیان پڑھا ہے، یقیناً آپ سب کے ذہن میں آ گیا ہوگا، زیادہ وسعت نہیں دینا چاہتا۔ الغرض یہ کہ وہ بچی کی دعا قبول ہوئی، اور جب پیغام اس تک پہنچایا گیا تو اس نے بھی کہا کہ ہاں ہمیں یہ میسج مل گیا، اور یہ ہم اور وہ بچی جانتی تھی، اس کی وجہ سے وہ غیر مسلم جو ہے مسلمان ہوا ہے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ کسی کی اگر مدد کی جائے تو یقیناً جو ہے وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ تو امام رات کی تاریکی میں مستحقین تک پہنچا دیتے تھے، ساتھ میں کسی کو نہیں رکھتے تھے، اور رات کے اندھیرے میں جاتے تھے اور کسی کو بھی نہیں بتاتے تھے۔ اس غلہ اٹھانے کی وجہ سے آپ کی پشت پہ گھٹے پڑ جاتے تھے، جسے سال میں کئی مرتبہ جدا کرانا پڑتا تھا، اسی لیے آپ کا جو لقب ذو الصنفات بھی بیان کیا گیا۔ تو یہ مختصر سی جو ہے اس ہفتے کی مناسبت تھی، اور ایک مناسبت 17 جمادی الاول شاہ عبدالعظیم کی ہے۔ شاہ عبدالعظیم کا روضہ جو ہے وہ تہران میں ہے۔ تہران اسی کو کہتے ہیں جس حکومت رائے کے چکر میں جو ہے عمر سعد نے امام حسین علیہ السلام کے قتل کرنے کے لیے کربلا آیا تھا کہ اسے حکومت رائے مل جائے۔ تو رائے کا علاقے کو ابھی اس زمانے میں تہران کہا جاتا ہے۔ تہران میں شاہ عبدالعظیم کا مزار ہے، اور 4 پشتوں میں آپ کا سلسلہ نسب حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام سے جا کر ملتا ہے۔ ان کی زیارت کا ثواب یہ بیان کیا گیا ہے کہ اگر کوئی شاہ عبدالعظیم کی قبر کی زیارت کرتا ہے تو اسے حضرت امام حسین علیہ السلام کی زیارت کرنے کا ثواب ملے گا۔ تو ان کی جو ہے ولادت جو ہے وہ 17 جمادی الاول ہے۔ یہ مختصر سی اس ہفتے کی مناسبت تھی، اور 22 جمادی الاول جو ہے محمد تقی بہجت، یہ بھی آیت اللہ گزرے ہیں، مجتہد تھے، ان کی بھی تقلید ہوتی تھی۔ یہ بڑی معارف شخصیت تھی، شیخ تھے، بہت معرفت والے تھے، بہت سادگی کی زندگی گزارتے تھے۔ ان کے بارے میں مشہور ہے کہ قم میں ایک بازار ہے جس کو گزر خان بولتے ہیں، بازار گزر خان۔ وہاں سے وہ جا رہے تھے اور لوگوں نے دیکھا کہ آپ ایک جگہ کھڑے ہو کے رو رہے ہیں۔ تو لوگوں نے پوچھا آغا کیوں رو رہے ہیں؟ تو انہوں نے بتایا نہیں۔ اس کے بعد انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ پروردگار یہ قوت ہم سے لے لے، کہ اس کے ہم متحمل نہیں ہیں، اسے ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ وہ واقعہ یہ ہے کہ جب یہ بازار گزر خان سے گزر رہے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ انہیں انسان بہت کم نظر آ رہے ہیں، جانور زیادہ نظر آ رہے ہیں۔ ہمارے اعمال کی حقیقت یہی ہے نا کہ جیسا ہماری نیت ہے، جیسا ہمارا اعمال ہے، ویسے ہماری وہ ہوگی۔ امام کے ساتھ امام کا چاہنے والا تھا ابو بصیر، حج کا سیزن تھا، اس نے دیکھا کہ طواف کرنے میں بہت زیادہ مجمع ہے، تو اس نے بھی بے ساختہ کا مولا کتنے زیادہ حاجی ہیں۔ تو امام نے ابو بصیر کو بلایا اور کہا دیکھو 2 انگلیوں کے بیچ میں دیکھو۔ تو اب وہ حیران رہ گیا کہ مولا اتنے زیادہ جانور؟ تو کہا یہ ان کے اعمال کی حقیقت ہے۔ تو ایسے ہی آیت اللہ بہجت بھی بازار سے گزر رہے تھے تو وہ بھی رو رہے تھے، اس لیے اکثر جو ہے انسان وہ جانور نظر آ رہے تھے۔ انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں کہا پروردگار یہ صلاحیت کا میں متحمل نہیں ہوں، یہ سلب کر لے۔ اور اس کے بعد سے وہ صلاحیت پروردگار نے لے لی، ورنہ وہ ان کے سامنے انسان جاتے ہوئے ڈرتا تھا کہ ہماری کیا حقیقت ہے۔
کہیں آگا کو تکلیف نہ ہو کہ ہم ان کے سامنے جائیں، ہم تو سمجھ رہے ہیں کہ ہم انسان ہیں، لیکن وہ معرف انسان ہے، وہ تو جانے گا، وہ دور بھگائے گا۔ آپ کے سامنے کوئی کتا سور آ جائے تو کیا آپ اسے ہاتھ لگائیں گے؟ تو انسان ڈرتا تھا۔ تو انہوں نے جو ہے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی، پروردگار یہ صلاحیت کا میں متحمل نہیں ہوں۔ بڑی معرف شخصیت تھی، ان کی بھی رحلت جو ہے 22 جمادی الاول کو ہوئی ہے۔ تو یہ اس ہفتے کی مناسبت تھی مختصر سی، جسے آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے۔ انشاءاللہ کوشش کیجئے کہ آنے والے دنوں میں جو کل جو ہے ولادت کی شب ہے 15 جمادی الاول، اس کے بعد جو ہے یہ سارا سلسلہ جو ہے جناب زہرا کی یاد میں مجلسیں ہو رہی ہیں، شب داریاں ہو رہی ہیں، عزاداری ہو رہی ہے، ان کے بھی اہتمام کیجئے اور ان سے وابستگی کا اظہار کیجئے، اس لیے کہ ہم سب تمنائے زہرا ہیں، تمنائے فاطمہ ہیں۔ جناب فاطمہ کی محبت 100 جگہوں پر کام آنے والی ہے، جس میں سے کم ترین جگہیں وہ ہیں کہ موت کے وقت، قبر میں، حشر میں، پل صراط پر حساب کے وقت یہ آسان ترین منزل بیان کی گئی ہے، اور یہی منزلیں تو ہمیں زیادہ دشوار لگتی ہیں۔ رسول اللہ نے جناب سلمان فارسی سے کہا تھا، اے سلمان، محبت فاطمہ 100 جگہوں پہ کام آئے گی، اس میں آسان ترین مرحلے یہ ہیں۔ تو جب یہ آسان ترین مرحلے ہیں تو رسول کی نگاہ میں مشکل ترین مرحلہ کتنا ہوگا؟ تو ہمیں چاہیے کہ ہم محبت فاطمہ زہرا میں کام کریں اور ان کی تعلیمات پہ عمل کریں، ان کے مشن کو آگے بڑھائیں، تاکہ بڑے بڑے مشکل دور میں، بڑے بڑے مشکل مقام پر یہ محبت فاطمہ زہرا کام آ سکے۔ خدا ہم سب کو توفیق عنایت فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا احسن الحدیث وابلغ الموعظہ کتاب اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اللہ اللہم صلی علی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی لا الہ الا هو الحلیم الکریم غافر الذنب وقابل التوب وهو الغفور الرحیم۔ سبحان من سبقت رحمتہ غضبہ وبسط الیدین بالرحمہ۔ سبحان من لم یکلف نفسا الا دون وسعها وعفن السیئات ولم یجاذبها۔ سبحان من لا یزداد لمعاصی العباد الا کرما وجودا ولا کثرت الذنوب الا عفوا وصفا۔ نشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ آج کی جو سب سے بہترین عبادت ہے روز جمعہ، وہ محمد اور آل محمد علیہ السلام پہ درود و سلام کا پڑھنا ہے۔ یہ صلی علی محمد، یہ ایک ایسی عبادت ہے جس میں اللہ بھی، اس کے ملائکہ بھی شامل ہوتے ہیں اور تمام مومنین بھی شامل ہوتے ہیں۔ اس عبادت کی جانب قدم آگے بڑھاتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سید المرسلین شفیع المذنبین نبینا محمد۔ اللہم صلی علی سید الوصین امیر المومنین علی ابن ابی طالب۔ اللہم صلی علی سید النساء العالمین فاطمہ بنت محمد۔ اللہم صلی علی الحسن ابن علی المجتبی۔ اللہم صلی علی الحسین ابن علی شہید کربلا۔ اللہم صلی علی علی ابن الحسین زین العابدین۔ اللہم صلی علی محمد ابن علی باخر النبیین۔
اللہم صلی علی جعفر ابن محمد الصادق اللہم صلی علی موسیٰ ابن جعفر الکاظم اللہم صلی علی علی ابن موسیٰ الرضا اللہم صلی علی محمد ابن علی تقی الجواد اللہم صلی علی علی ابن محمد ہادی النقی اللہم صلی علی الحسن ابن علی الزکی العسکری اللہم صلی علی مولانا صاحب العصر والزمان الحجت ابن الحسن القائم المہدی صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیاً وحافظاً وقائداً وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا اللہم صلی علی پروردگار ہم سب کی حاضری کو قبول فرما، ہم سب کے گناہ صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما، ہم سب کو صحت و سلامتی میسر فرما، ہم سب کو تمام آفات و بلیات اردی سماوی روحی جسمانی سے محفوظ فرما، ہم سب کی زندگی میں خیر و برکت کو نازل فرما، ہم سب کی روزی روزگار میں برکت عنایت فرما، پروردگار اہل بیت کی راہ پہ ثابت قدمی عنایت فرما، تعلیمات اہل بیت پہ عمل کی توفیق عنایت فرما، پروردگار روز جمعہ ہے ظہور حضرت امام زمان علیہ السلام میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام کے لیے کام کرنے کی توفیق عنایت فرما، ہم سب کا شمار امام کے خادم و ناصروں میں شمار فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اللہم صلی اللہ